وقت گزرتا گیا مگر کچھ ٹھیک نہ ہوا۔ رافع کی مصروفیت بڑھتی گئی، صبا خاموش ہوتی گئی۔ ایک دن صبا بیمار پڑ گئی۔ شروع میں اس نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رافع پریشان ہو، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ خالہ نسرین اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں معلوم ہوا کہ صبا کو ایک سنگین بیماری جس کا علاج فوری ضروری تھا۔ خالہ نسرین نے رافع کو فون کیا مگر وہ ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ اس نے کہا کہ شام کو بات کرے گا۔ جب رافع ہسپتال پہنچا تو صبح خاموش بیٹی تھی صبا۔ اس نے مسکرا کر کہا، آپ آ گئے، بس یہی کافی ہے۔ رافع کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ طارق اسے سمجھاتا ہے کہ بزنس چھوڑ کر گھر بیٹھنا نقصان دہ ہوگا، مگر رافع اب بدل چکا تھا۔ وہ زیادہ وقت صبا کے ساتھ گزارنے لگتا ہے۔ وہ اسے پارک لے جاتا، پرانی باتیں کرتا اور وہ سب کرنے کی کوشش کرتا جو وہ پہلے نہ کر سکا تھا۔ ایک دن صبا رافع سے کہتی، آپ نے دیر تو کر دی مگر پھر بھی آ گئے۔ رافع کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور صبا کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رافع اپنی کمپنی کا کچھ حصہ بیچ دیتا ہے تاکہ وہ مصروفیت کم کر سکے۔ آخری منظر میں رافع اور صبا ایک چھوٹے سے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ رافع کہتا ہے، میں نے زندگی بھر وقت کو پیسے سے خریدا مگر اصل میں وقت ہی سب سے قیمتی تھا۔ صبا مسکرا کر کہتی ہے، وقت کی قیمت وہی جانتا ہے جو اسے کھونے لگے، اور دونوں خاموش سے ڈوبتے سورج کو دیکھتے رہتے ہیں۔ رومانسل کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رافع ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت کم وقت میں اپنی کمپنی کو ترقی دی تھی۔ وہ دن رات کام میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ پیسہ ہی وہ چیز ہے جو زندگی کو محفوظ بناتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا، اگر آج محنت کر لی جائے تو کل آرام سے گزارے گا۔ صبا اس کی بیوی تھی جو ایک سادہ اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا تھا، مگر رافع کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات دیر سے واپس آتا۔ صبا اکثر کہتی، مجھے چیزیں نہیں، آپ کا وقت چاہیے۔ رافع مسکرا کر جواب دیتا، بس تھوڑا سا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ ٹھیک نہ ہوا۔ رافع کی مصروفیت بڑھتی گئی، صبا خاموش ہوتی گئی۔ ایک دن صبا بیمار پڑ گئی۔ شروع میں اس نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رافع پریشان ہو، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ خالہ نسرین اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں معلوم ہوا کہ صبا کو ایک سنگین بیماری جس کا علاج فوری ضروری تھا۔ خالہ نسرین نے رافع کو فون کیا مگر وہ ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ اس نے کہا کہ شام کو بات کرے گا۔ جب رافع ہسپتال پہنچا تو صبح خاموش بیٹی تھی صبا۔ اس نے مسکرا کر کہا، آپ آ گئے، بس یہی کافی ہے۔ رافع کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ طارق اسے سمجھاتا ہے کہ بزنس چھوڑ کر گھر بیٹھنا نقصان دہ ہوگا، مگر رافع اب بدل چکا تھا۔ وہ زیادہ وقت صبا کے ساتھ گزارنے لگتا ہے۔ وہ اسے پارک لے جاتا، پرانی باتیں کرتا اور وہ سب کرنے کی کوشش کرتا جو وہ پہلے نہ کر سکا تھا۔ ایک دن صبا رافع سے کہتی، آپ نے دیر تو کر دی مگر پھر بھی آ گئے۔ رافع کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور صبا کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رافع اپنی کمپنی کا کچھ حصہ بیچ دیتا ہے تاکہ وہ مصروفیت کم کر سکے۔ آخری منظر میں رافع اور صبا ایک چھوٹے سے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ رافع کہتا ہے، میں نے زندگی بھر وقت کو پیسے سے خریدا مگر اصل میں وقت ہی سب سے قیمتی تھا۔ صبا مسکرا کر کہتی ہے، وقت کی قیمت وہی جانتا ہے جو اسے کھونے لگے، اور دونوں خاموش سے ڈوبتے سورج کو دیکھتے رہتے ہیں۔ رومانسل کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رافع ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت کم وقت میں اپنی کمپنی کو ترقی دی تھی۔ وہ دن رات کام میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ پیسہ ہی وہ چیز ہے جو زندگی کو محفوظ بناتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا، اگر آج محنت کر لی جائے تو کل آرام سے گزارے گا۔ صبا اس کی بیوی تھی جو ایک سادہ اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا تھا، مگر رافع کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات دیر سے واپس آتا۔ صبا اکثر کہتی، مجھے چیزیں نہیں، آپ کا وقت چاہیے۔ رافع مسکرا کر جواب دیتا، بس تھوڑا سا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ ٹھیک نہ ہوا۔ رافع کی مصروفیت بڑھتی گئی، صبا خاموش ہوتی گئی۔ ایک دن صبا بیمار پڑ گئی۔ شروع میں اس نے کسی کو نہیں بتایا
کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رابع پریشان ہو، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ خالہ نسرین اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں معلوم ہوا کہ صبا کو ایک سنگین بیماری جس کا علاج فوری ضروری تھا۔ خالہ نسرین نے رابع کو فون کیا، مگر وہ ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ اس نے کہا کہ شام کو بات کرے گا۔ جب رابع ہسپتال پہنچا تو صبح خاموش بیٹی تھی۔ صبا، اس نے مسکرا کر کہا، آپ آ گئے، بس یہی کافی ہے۔ رافق کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ طارق اسے سمجھاتا ہے کہ بزنس چھوڑ کر گھر بیٹھنا نقصان دہ ہوگا، مگر رافق اب بدل چکا تھا۔ وہ زیادہ وقت صبا کے ساتھ گزارنے لگتا ہے۔ وہ اسے پارک لے جاتا، پرانی باتیں کرتا اور وہ سب کرنے کی کوشش کرتا جو وہ پہلے نہ کر سکا تھا۔ ایک دن صبا رابع سے کہتی، آپ نے دیر تو کر دی مگر پھر بھی آ گئے۔ رابع کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور صبا کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رابع اپنی کمپنی کا کچھ حصہ بیچ دیتا ہے تاکہ وہ مصروفیت کم کر سکے۔ آخری منظر میں رابع اور صبا ایک چھوٹے سے گھر کی چھت پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ رابع کہتا ہے، میں نے زندگی بھر وقت کو پیسے سے خریدا، مگر اصل میں وقت ہی سب سے قیمتی تھا۔ صبا مسکرا کر کہتی ہے، وقت کی قیمت وہی جانتا ہے جو اسے کھونے لگے، اور دونوں خاموش سے ڈوبتے سورج کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رافع ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت کم وقت میں اپنی کمپنی کو ترقی دی تھی۔ وہ دن رات کام میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ پیسہ ہی وہ چیز ہے جو زندگی کو محفوظ بناتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا، اگر آج محنت کر لی جائے تو کل آرام سے گزارے گا۔ صبا اس کی بیوی تھی جو ایک سادہ اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا تھا، مگر رافع کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات دیر سے واپس آتا۔ صبا اکثر کہتی، مجھے چیزیں نہیں، آپ کا وقت چاہیے۔ رافع مسکرا کر جواب دیتا، بس تھوڑا سا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ ٹھیک نہ ہوا۔ رافع کی مصروفیت بڑھتی گئی، صبا خاموش ہوتی گئی۔ ایک دن صبا بیمار پڑ گئی۔ شروع میں اس نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رافع پریشان ہو، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ خالہ نسرین اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں معلوم ہوا کہ صبا کو ایک سنگین بیماری جس کا علاج فوری ضروری تھا۔ خالہ نسرین نے رافع کو فون کیا، مگر وہ ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ اس نے کہا کہ شام کو بات کرے گا۔ جب رافع ہسپتال پہنچا تو صبح خاموش بیٹی تھی۔ صبا، اس نے مسکرا کر کہا، آپ آ گئے، بس یہی کافی ہے۔ رافع کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ طارق اسے سمجھاتا ہے کہ بزنس چھوڑ کر گھر بیٹھنا نقصان دہ ہوگا، مگر رافع اب بدل چکا تھا۔ وہ زیادہ وقت صبا کے ساتھ گزارنے لگتا ہے۔ وہ اسے پارک لے جاتا، پرانی باتیں کرتا اور وہ سب کرنے کی کوشش کرتا جو وہ پہلے نہ کر سکا تھا۔ ایک دن صبا رابع سے کہتی، آپ نے دیر تو کر دی مگر پھر بھی آ گئے۔ رافع کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور صبا کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رافع اپنی کمپنی کا کچھ حصہ بیچ دیتا ہے تاکہ وہ مصروفیت کم کر سکے۔ آخری منظر میں رافع اور صبا ایک چھوٹے سے گھر کی چھت پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ رافع کہتا ہے، میں نے زندگی بھر وقت کو پیسے سے خریدا، مگر اصل میں وقت ہی سب سے قیمتی تھا۔ صبا مسکرا کر کہتی ہے، وقت کی قیمت وہی جانتا ہے جو اسے کھونے لگے، اور دونوں خاموش سے ڈوبتے سورج کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رافع ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت کم وقت میں اپنی کمپنی کو ترقی دی تھی۔ وہ دن رات کام میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ پیسہ ہی وہ چیز ہے جو زندگی کو محفوظ بناتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا، اگر آج محنت کر لی جائے تو کل آرام سے گزارے گا۔ صبا اس کی بیوی تھی جو ایک سادہ اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا تھا، مگر رافع کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات دیر سے واپس آتا۔ صبا اکثر کہتی، مجھے چیزیں نہیں، آپ کا وقت چاہیے۔ رافع مسکرا کر جواب دیتا، بس تھوڑا سا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ ٹھیک نہ ہوا۔ رافع کی مصروفیت بڑھتی گئی، صبا خاموش ہوتی گئی۔ ایک دن صبا بیمار پڑ گئی۔ شروع میں اس نے کسی کو نہیں بتایا
کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رافع پریشان ہو، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ خالہ نسرین سے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں معلوم ہوا کہ صبا کو ایک سنگین بیماری جس کا علاج فوری ضروری تھا۔ خالہ نسرین نے رافع کو فون کیا، مگر وہ ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ اس نے کہا کہ شام کو بات کرے گا۔ جب رافع ہسپتال پہنچا تو صبح خاموش بیٹی تھی۔ صبا، اس نے مسکرا کر کہا، آپ آ گئے، بس یہی کافی ہے۔ رافع کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ طارق اسے سمجھاتا ہے کہ بزنس چھوڑ کر گھر بیٹھنا نقصان دہ ہوگا، مگر رافع اب بدل چکا تھا۔ وہ زیادہ وقت صبا کے ساتھ گزارنے لگتا ہے۔ وہ اسے پارک لے جاتا، پرانی باتیں کرتا اور وہ سب کرنے کی کوشش کرتا جو وہ پہلے نہ کر سکا تھا۔ ایک دن صبا رافع سے کہتی، آپ نے دیر تو کر دی مگر پھر بھی آ گئے۔ رافع کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور صبا کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رافع اپنی کمپنی کا کچھ حصہ بیچ دیتا ہے تاکہ وہ مصروفیت کم کر سکے۔ آخری منظر میں رافع اور صبا ایک چھوٹے سے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ رافع کہتا ہے، میں نے زندگی بھر وقت کو پیسے سے خریدا، مگر اصل میں وقت ہی سب سے قیمتی تھا۔ صبا مسکرا کر کہتی ہے، وقت کی قیمت وہی جانتا ہے جو اسے کھونے لگے، اور دونوں خاموش سے ڈوبتے سورج کو دیکھتے رہتے ہیں۔ رومنسل کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رافع ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت کم وقت میں اپنی کمپنی کو ترقی دی تھی۔ وہ دن رات کام میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ پیسہ ہی وہ چیز ہے جو زندگی کو محفوظ بناتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا، اگر آج محنت کر لی جائے تو کل آرام سے گزارے گا۔ صبا اس کی بیوی تھی جو ایک سادہ اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا تھا، مگر رافع کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات دیر سے واپس آتا۔ صبا اکثر کہتی، مجھے چیزیں نہیں، آپ کا وقت چاہیے۔ رافع مسکرا کر جواب دیتا، بس تھوڑا سا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ ٹھیک نہ ہوا۔ رافع کی مصروفیت بڑھتی گئی، صبا خاموش ہوتی گئی۔ ایک دن صبا بیمار پڑ گئی۔ شروع میں اس نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رافع پریشان ہو، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ خالہ نسرین سے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں معلوم ہوا کہ صبا کو ایک سنگین بیماری جس کا علاج فوری ضروری تھا۔ خالہ نسرین نے رافع کو فون کیا، مگر وہ ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ اس نے کہا کہ شام کو بات کرے گا۔ جب رافع ہسپتال پہنچا تو صبح خاموش بیٹی تھی۔ صبا، اس نے مسکرا کر کہا، آپ آ گئے، بس یہی کافی ہے۔ رافع کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ طارق اسے سمجھاتا ہے کہ بزنس چھوڑ کر گھر بیٹھنا نقصان دہ ہوگا، مگر رافع اب بدل چکا تھا۔ وہ زیادہ وقت صبا کے ساتھ گزارنے لگتا ہے۔ وہ اسے پارک لے جاتا، پرانی باتیں کرتا اور وہ سب کرنے کی کوشش کرتا جو وہ پہلے نہ کر سکا تھا۔ ایک دن صبا رافع سے کہتی، آپ نے دیر تو کر دی مگر پھر بھی آ گئے۔ رافع کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور صبا کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رافع اپنی کمپنی کا کچھ حصہ بیچ دیتا ہے تاکہ وہ مصروفیت کم کر سکے۔ آخری منظر میں رافع اور صبا ایک چھوٹے سے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ رافع کہتا ہے، میں نے زندگی بھر وقت کو پیسے سے خریدا، مگر اصل میں وقت ہی سب سے قیمتی تھا۔ صبا مسکرا کر کہتی ہے، وقت کی قیمت وہی جانتا ہے جو اسے کھونے لگے، اور دونوں خاموش سے ڈوبتے سورج کو دیکھتے رہتے ہیں۔ رومنسل کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رافع ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت کم وقت میں اپنی کمپنی کو ترقی دی تھی۔ وہ دن رات کام میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ پیسہ ہی وہ چیز ہے جو زندگی کو محفوظ بناتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا، اگر آج محنت کر لی جائے تو کل آرام سے گزارے گا۔ صبا اس کی بیوی تھی جو ایک سادہ اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا تھا، مگر رافع کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات دیر سے واپس آتا۔ صبا اکثر کہتی، مجھے چیزیں نہیں، آپ کا وقت چاہیے۔ رافع مسکرا کر جواب دیتا، بس تھوڑا سا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ ٹھیک نہ ہوا۔ رافع کی مصروفیت بڑھتی گئی، صبا خاموش ہوتی گئی۔ ایک دن صبا بیمار پڑ گئی۔ شروع میں اس نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رافع پریشان ہو، مگر بیماری بڑھتی گئی۔
خالہ نسرین سے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں معلوم ہوا کہ صبا کو ایک سنگین بیماری جس کا علاج فوری ضروری تھا۔ خالہ نسرین نے رافع کو فون کیا، مگر وہ ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ اس نے کہا کہ شام کو بات کرے گا۔ جب رافع ہسپتال پہنچا تو صبح خاموش بیٹی تھی صبا۔ اس نے مسکرا کر کہا، آپ آ گئے، بس یہی کافی ہے۔ رافع کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ طارق اسے سمجھاتا ہے کہ بزنس چھوڑ کر گھر بیٹھنا نقصان دہ ہوگا، مگر رافع اب بدل چکا تھا۔ وہ زیادہ وقت صبا کے ساتھ گزارنے لگتا ہے۔ وہ اسے پارک لے جاتا، پرانی باتیں کرتا اور وہ سب کرنے کی کوشش کرتا جو وہ پہلے نہ کر سکا تھا۔ ایک دن صبا رافع سے کہتی، آپ نے دیر تو کر دی مگر پھر بھی آ گئے۔ رافع کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور صبا کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رافع اپنی کمپنی کا کچھ حصہ بیچ دیتا ہے تاکہ وہ مصروفیت کم کر سکے۔ آخری منظر میں رافع اور صبا ایک چھوٹے سے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ رافع کہتا ہے، میں نے زندگی بھر وقت کو پیسے سے خریدا، مگر اصل میں وقت ہی سب سے قیمتی تھا۔ صبا مسکرا کر کہتی ہے، وقت کی قیمت وہی جانتا ہے جو اسے کھونے لگے، اور دونوں خاموش سے ڈوبتے سورج کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنا رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رافع ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت کم وقت میں اپنی کمپنی کو ترقی دی تھی۔ وہ دن رات کام میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ پیسہ ہی وہ چیز ہے جو زندگی کو محفوظ بناتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا، اگر آج محنت کر لی جائے تو کل آرام سے گزارے گا۔ صبا اس کی بیوی تھی جو ایک سادہ اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا تھا، مگر رافع کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات دیر سے واپس آتا۔ صبا اکثر کہتی، مجھے چیزیں نہیں، آپ کا وقت چاہیے۔ رافع مسکرا کر جواب دیتا، بس تھوڑا سا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ ٹھیک نہ ہوا۔ رافع کی مصروفیت بڑھتی گئی، صبا خاموش ہوتی گئی۔ ایک دن صبا بیمار پڑ گئی۔ شروع میں اس نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رافع پریشان ہو، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ خالہ نسرین سے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں معلوم ہوا کہ صبا کو ایک سنگین بیماری جس کا علاج فوری ضروری تھا۔ خالہ نسرین نے رافع کو فون کیا، مگر وہ ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ اس نے کہا کہ شام کو بات کرے گا۔ جب رافع ہسپتال پہنچا تو صبح خاموش بیٹی تھی صبا۔ اس نے مسکرا کر کہا، آپ آ گئے، بس یہی کافی ہے۔ رافع کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ طارق اسے سمجھاتا ہے کہ بزنس چھوڑ کر گھر بیٹھنا نقصان دہ ہوگا، مگر رافع اب بدل چکا تھا۔ وہ زیادہ وقت صبا کے ساتھ گزارنے لگتا ہے۔ وہ اسے پارک لے جاتا، پرانی باتیں کرتا اور وہ سب کرنے کی کوشش کرتا جو وہ پہلے نہ کر سکا تھا۔ ایک دن صبا رافع سے کہتی، آپ نے دیر تو کر دی مگر پھر بھی آ گئے۔ رافع کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور صبا کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رافع اپنی کمپنی کا کچھ حصہ بیچ دیتا ہے تاکہ وہ مصروفیت کم کر سکے۔ آخری منظر میں رافع اور صبا ایک چھوٹے سے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ رافع کہتا ہے، میں نے زندگی بھر وقت کو پیسے سے خریدا، مگر اصل میں وقت ہی سب سے قیمتی تھا۔ صبا مسکرا کر کہتی ہے، وقت کی قیمت وہی جانتا ہے جو اسے کھونے لگے، اور دونوں خاموش سے ڈوبتے سورج کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنا رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رافع ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت کم وقت میں اپنی کمپنی کو ترقی دی تھی۔ وہ دن رات کام میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ پیسہ ہی وہ چیز ہے جو زندگی کو محفوظ بناتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا، اگر آج محنت کر لی جائے تو کل آرام سے گزارے گا۔ صبا اس کی بیوی تھی جو ایک سادہ اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا تھا، مگر رافع کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات دیر سے واپس آتا۔ صبا اکثر کہتی، مجھے چیزیں نہیں، آپ کا وقت چاہیے۔ رافع مسکرا کر جواب دیتا، بس تھوڑا سا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ ٹھیک نہ ہوا۔
رافی کی مصروفیت بڑھتی گئی، صبا خاموش ہوتی گئی۔ ایک دن صبا بیمار پڑ گئی۔ شروع میں اس نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رافی پریشان ہو، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ خالہ نسرین اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں معلوم ہوا کہ صبا کو ایک سنگین بیماری جس کا علاج فوری ضروری تھا۔ خالہ نسرین نے رافی کو فون کیا، مگر وہ ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ اس نے کہا کہ شام کو بات کرے گا۔ جب رافی ہسپتال پہنچا تو صبح خاموش بیٹی تھی صبا۔ اس نے مسکرا کر کہا، آپ آ گئے، بس یہی کافی ہے۔ رافی کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ طارق اسے سمجھاتا ہے کہ بزنس چھوڑ کر گھر بیٹھنا نقصان دہ ہوگا، مگر رافی اب بدل چکا تھا۔ وہ زیادہ وقت صبا کے ساتھ گزارنے لگتا ہے۔ وہ اسے پارک لے جاتا، پرانی باتیں کرتا اور وہ سب کرنے کی کوشش کرتا جو وہ پہلے نہ کر سکا تھا۔ ایک دن صبا رافی سے کہتی، آپ نے دیر تو کر دی مگر پھر بھی آ گئے۔ رافی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور صبا کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رافی اپنی کمپنی کا کچھ حصہ بیچ دیتا ہے تاکہ وہ مصروفیت کم کر سکے۔ آخری منظر میں رافی اور صبا ایک چھوٹے سے گھر کی چھت پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ رافی کہتا ہے، میں نے زندگی بھر وقت کو پیسے سے خریدا، مگر اصل میں وقت ہی سب سے قیمتی تھا۔ صبا مسکرا کر کہتی ہے، وقت کی قیمت وہی جانتا ہے جو اسے کھونے لگے، اور دونوں خاموش سے ڈوبتے سورج کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رافی ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت کم وقت میں اپنی کمپنی کو ترقی دی تھی۔ وہ دن رات کام میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ پیسہ ہی وہ چیز ہے جو زندگی کو محفوظ بناتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا، اگر آج محنت کر لی جائے تو کل آرام سے گزارے گا۔ صبا اس کی بیوی تھی جو ایک سادہ اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا تھا، مگر رافی کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات دیر سے واپس آتا۔ صبا اکثر کہتی، مجھے چیزیں نہیں، آپ کا وقت چاہیے۔ رافی مسکرا کر جواب دیتا، بس تھوڑا سا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ ٹھیک نہ ہوا۔ رافی کی مصروفیت بڑھتی گئی، صبا خاموش ہوتی گئی۔ ایک دن صبا بیمار پڑ گئی۔ شروع میں اس نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رافی پریشان ہو، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ خالہ نسرین اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں معلوم ہوا کہ صبا کو ایک سنگین بیماری جس کا علاج فوری ضروری تھا۔ خالہ نسرین نے رافی کو فون کیا، مگر وہ ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ اس نے کہا کہ شام کو بات کرے گا۔ جب رافی ہسپتال پہنچا تو صبح خاموش بیٹی تھی صبا۔ اس نے مسکرا کر کہا، آپ آ گئے، بس یہی کافی ہے۔ رافی کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ طارق اسے سمجھاتا ہے کہ بزنس چھوڑ کر گھر بیٹھنا نقصان دہ ہوگا، مگر رافی اب بدل چکا تھا۔ وہ زیادہ وقت صبا کے ساتھ گزارنے لگتا ہے۔ وہ اسے پارک لے جاتا، پرانی باتیں کرتا اور وہ سب کرنے کی کوشش کرتا جو وہ پہلے نہ کر سکا تھا۔ ایک دن صبا رافی سے کہتی، آپ نے دیر تو کر دی مگر پھر بھی آ گئے۔ رافی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور صبا کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رافی اپنی کمپنی کا کچھ حصہ بیچ دیتا ہے تاکہ وہ مصروفیت کم کر سکے۔ آخری منظر میں رافی اور صبا ایک چھوٹے سے گھر کی چھت پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ رافی کہتا ہے، میں نے زندگی بھر وقت کو پیسے سے خریدا، مگر اصل میں وقت ہی سب سے قیمتی تھا۔ صبا مسکرا کر کہتی ہے، وقت کی قیمت وہی جانتا ہے جو اسے کھونے لگے، اور دونوں خاموش سے ڈوبتے سورج کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رافی ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت کم وقت میں اپنی کمپنی کو ترقی دی تھی۔ وہ دن رات کام میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ پیسہ ہی وہ چیز ہے جو زندگی کو محفوظ بناتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا، اگر آج محنت کر لی جائے تو کل آرام سے گزارے گا۔ صبا اس کی بیوی تھی جو ایک سادہ اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا تھا، مگر رافی کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات دیر سے واپس آتا۔ صبا اکثر کہتی، مجھے چیزیں نہیں، آپ کا وقت چاہیے۔ رافی مسکرا کر جواب دیتا، بس تھوڑا سا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ ٹھیک نہ ہوا۔
رافی کی مصروفیت بڑھتی گئی، صبا خاموش ہوتی گئی۔ ایک دن صبا بیمار پڑ گئی۔ شروع میں اس نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رافی پریشان ہو، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ خالہ نسرین اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں معلوم ہوا کہ صبا کو ایک سنگین بیماری جس کا علاج فوری ضروری تھا۔ خالہ نسرین نے رافی کو فون کیا، مگر وہ ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ اس نے کہا کہ شام کو بات کرے گا۔ جب رافی ہسپتال پہنچا تو صبح خاموش بیٹی تھی۔ صبا، اس نے مسکرا کر کہا، آپ آ گئے، بس یہی کافی ہے۔ رافی کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ طارق اسے سمجھاتا ہے کہ بزنس چھوڑ کر گھر بیٹھنا نقصان دہ ہوگا، مگر رافی اب بدل چکا تھا۔ وہ زیادہ وقت صبا کے ساتھ گزارنے لگتا ہے۔ وہ اسے پارک لے جاتا، پرانی باتیں کرتا اور وہ سب کرنے کی کوشش کرتا جو وہ پہلے نہ کر سکا تھا۔ ایک دن صبا رافی سے کہتی، آپ نے دیر تو کر دی مگر پھر بھی آ گئے۔ رافی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور صبا کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رافی اپنی کمپنی کا کچھ حصہ بیچ دیتا ہے تاکہ وہ مصروفیت کم کر سکے۔ آخری منظر میں رافی اور صبا ایک چھوٹے سے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ رافی کہتا ہے، میں نے زندگی بھر وقت کو پیسے سے خریدا، مگر اصل میں وقت ہی سب سے قیمتی تھا۔ صبا مسکرا کر کہتی ہے، وقت کی قیمت وہی جانتا ہے جو اسے کھونے لگے، اور دونوں خاموش سے ڈوبتے سورج کو دیکھتے رہتے ہیں۔ رومنسل کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رافی ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت کم وقت میں اپنی کمپنی کو ترقی دی تھی۔ وہ دن رات کام میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ پیسہ ہی وہ چیز ہے جو زندگی کو محفوظ بناتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا، اگر آج محنت کر لی جائے تو کل آرام سے گزارے گا۔ صبا اس کی بیوی تھی جو ایک سادہ اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا تھا، مگر رافی کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات دیر سے واپس آتا۔ صبا اکثر کہتی، مجھے چیزیں نہیں، آپ کا وقت چاہیے۔ رافی مسکرا کر جواب دیتا، بس تھوڑا سا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ ٹھیک نہ ہوا۔ رافی کی مصروفیت بڑھتی گئی، صبا خاموش ہوتی گئی۔ ایک دن صبا بیمار پڑ گئی۔ شروع میں اس نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رافی پریشان ہو، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ خالہ نسرین اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں معلوم ہوا کہ صبا کو ایک سنگین بیماری جس کا علاج فوری ضروری تھا۔ خالہ نسرین نے رافی کو فون کیا، مگر وہ ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ اس نے کہا کہ شام کو بات کرے گا۔ جب رافی ہسپتال پہنچا تو صبح خاموش بیٹی تھی۔ صبا، اس نے مسکرا کر کہا، آپ آ گئے، بس یہی کافی ہے۔ رافی کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ طارق اسے سمجھاتا ہے کہ بزنس چھوڑ کر گھر بیٹھنا نقصان دہ ہوگا، مگر رافی اب بدل چکا تھا۔ وہ زیادہ وقت صبا کے ساتھ گزارنے لگتا ہے۔ وہ اسے پارک لے جاتا، پرانی باتیں کرتا اور وہ سب کرنے کی کوشش کرتا جو وہ پہلے نہ کر سکا تھا۔ ایک دن صبا رافی سے کہتی، آپ نے دیر تو کر دی مگر پھر بھی آ گئے۔ رافی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور صبا کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رافی اپنی کمپنی کا کچھ حصہ بیچ دیتا ہے تاکہ وہ مصروفیت کم کر سکے۔ آخری منظر میں رافی اور صبا ایک چھوٹے سے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ رافی کہتا ہے، میں نے زندگی بھر وقت کو پیسے سے خریدا، مگر اصل میں وقت ہی سب سے قیمتی تھا۔ صبا مسکرا کر کہتی ہے، وقت کی قیمت وہی جانتا ہے جو اسے کھونے لگے، اور دونوں خاموش سے ڈوبتے سورج کو دیکھتے رہتے ہیں۔ رومنسل کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رافی ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت کم وقت میں اپنی کمپنی کو ترقی دی تھی۔ وہ دن رات کام میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ پیسہ ہی وہ چیز ہے جو زندگی کو محفوظ بناتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا، اگر آج محنت کر لی جائے تو کل آرام سے گزارے گا۔ صبا اس کی بیوی تھی جو ایک سادہ اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا تھا، مگر رافی کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات دیر سے واپس آتا۔ صبا اکثر کہتی، مجھے چیزیں نہیں، آپ کا وقت چاہیے۔ رافی مسکرا کر جواب دیتا، بس تھوڑا سا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ ٹھیک نہ ہوا۔ رافی کی مصروفیت بڑھتی گئی، صبا خاموش ہوتی گئی۔ ایک دن صبا بیمار پڑ گئی۔ شروع میں اس نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رافی پریشان ہو، مگر بیماری بڑھتی گئی۔
خالہ نسرین اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں معلوم ہوا کہ صبا کو ایک سنگین بیماری جس کا علاج فوری ضروری تھا۔ خالہ نسرین نے رافع کو فون کیا، مگر وہ ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ اس نے کہا کہ شام کو بات کرے گا۔ جب رافع ہسپتال پہنچا تو صبح خاموش بیٹی تھی۔ صبا، اس نے مسکرا کر کہا، آپ آ گئے، بس یہی کافی ہے۔ رافع کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ طارق اسے سمجھاتا ہے کہ بزنس چھوڑ کر گھر بیٹھنا نقصان دہ ہوگا، مگر رافع اب بدل چکا تھا۔ وہ زیادہ وقت صبا کے ساتھ گزارنے لگتا ہے۔ وہ اسے پارک لے جاتا، پرانی باتیں کرتا اور وہ سب کرنے کی کوشش کرتا جو وہ پہلے نہ کر سکا تھا۔ ایک دن صبا رافع سے کہتی، آپ نے دیر تو کر دی مگر پھر بھی آ گئے۔ رافع کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور صبا کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رافع اپنی کمپنی کا کچھ حصہ بیچ دیتا ہے تاکہ وہ مصروفیت کم کر سکے۔ آخری منظر میں رافع اور صبا ایک چھوٹے سے گھر کی چھت پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ رافع کہتا ہے، میں نے زندگی بھر وقت کو پیسے سے خریدا، مگر اصل میں وقت ہی سب سے قیمتی تھا۔ صبا مسکرا کر کہتی ہے، وقت کی قیمت وہی جانتا ہے جو اسے کھونے لگے، اور دونوں خاموش سے ڈوبتے سورج کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رافع ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت کم وقت میں اپنی کمپنی کو ترقی دی تھی۔ وہ دن رات کام میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ پیسہ ہی وہ چیز ہے جو زندگی کو محفوظ بناتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا، اگر آج محنت کر لی جائے تو کل آرام سے گزارے گا۔ صبا اس کی بیوی تھی جو ایک سادہ اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا تھا، مگر رافع کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات دیر سے واپس آتا۔ صبا اکثر کہتی، مجھے چیزیں نہیں، آپ کا وقت چاہیے۔ رافع مسکرا کر جواب دیتا، بس تھوڑا سا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ ٹھیک نہ ہوا۔ رافع کی مصروفیت بڑھتی گئی، صبا خاموش ہوتی گئی۔ ایک دن صبا بیمار پڑ گئی۔ شروع میں اس نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رافع پریشان ہو، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ خالہ نسرین اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں معلوم ہوا کہ صبا کو ایک سنگین بیماری جس کا علاج فوری ضروری تھا۔ خالہ نسرین نے رافع کو فون کیا، مگر وہ ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ اس نے کہا کہ شام کو بات کرے گا۔ جب رافع ہسپتال پہنچا تو صبح خاموش بیٹی تھی۔ صبا، اس نے مسکرا کر کہا، آپ آ گئے، بس یہی کافی ہے۔ رافع کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ طارق اسے سمجھاتا ہے کہ بزنس چھوڑ کر گھر بیٹھنا نقصان دہ ہوگا، مگر رافع اب بدل چکا تھا۔ وہ زیادہ وقت صبا کے ساتھ گزارنے لگتا ہے۔ وہ اسے پارک لے جاتا، پرانی باتیں کرتا اور وہ سب کرنے کی کوشش کرتا جو وہ پہلے نہ کر سکا تھا۔ ایک دن صبا رافع سے کہتی، آپ نے دیر تو کر دی مگر پھر بھی آ گئے۔ رافع کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور صبا کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رافع اپنی کمپنی کا کچھ حصہ بیچ دیتا ہے تاکہ وہ مصروفیت کم کر سکے۔ آخری منظر میں رافع اور صبا ایک چھوٹے سے گھر کی چھت پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ رافع کہتا ہے، میں نے زندگی بھر وقت کو پیسے سے خریدا، مگر اصل میں وقت ہی سب سے قیمتی تھا۔ صبا مسکرا کر کہتی ہے، وقت کی قیمت وہی جانتا ہے جو اسے کھونے لگے، اور دونوں خاموش سے ڈوبتے سورج کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رافع ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت کم وقت میں اپنی کمپنی کو ترقی دی تھی۔ وہ دن رات کام میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ پیسہ ہی وہ چیز ہے جو زندگی کو محفوظ بناتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا، اگر آج محنت کر لی جائے تو کل آرام سے گزارے گا۔